الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں 2 صفات کا بیان گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز تیسری صفت اور تیسرا کبیرہ گناہ جس سے اہل ایمان عباد الرحمن اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جس طرح نیک اعمال کا اہتمام کرنا یہ ایک بہت بڑی خوبی اور صفت ہے، اسی طرح ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بچانا یہ بھی آدمی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ عباد الرحمن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کبھی نہیں پکارتے، دوسرے معنوں میں شرکیہ پکار اور شرکیہ اعمال اور شرکیہ عبادات ان سے بچتے ہیں اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 2 وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کبیرہ گناہ ہے، کسی ناحق جان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، عباد الرحمن اس سے بھی بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَلَا يَزْنُونَ، اور اللہ کے بندے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔
یہ تیسرا کبیرہ گناہ ہے جس سے عباد الرحمن ہمیشہ بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی بھی زنا کاری کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے زنا کے بارے میں حکم بھی یہ دیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، وجہ یہ ہے کہ یہ کھلی بے حیائی کا کام، کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے زانی۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والا انسان بہت بری راہ پر چل پڑا ہے۔ بری راہ اس لیے ہے کہ جو آدمی زانی ہے اور زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زانی کے گھر میں اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے وہ پاکیزہ رہیں، ایسا ممکن نہیں، بلکہ اسے اس گناہ کا خمیازہ کسی صورت میں بھگتنا پڑے گا، خواہ اولاد کی صورت میں ہو، خواہ اپنی بیوی کی صورت میں ہو۔ جس راستے پر وہ چلا ہے ممکن ہے اس کی نسل بھی اسی راستے پر چل پڑے، اس لیے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کھلی بے حیائی کا کام ہے اور انتہائی برا راہ ہے، لہذا اس برے راہ پر چلنے سے بچ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ پاک نے مختلف کبیرہ گناہوں کی سزائیں بیان فرمائی ہیں، اور ان سزاؤں میں زانی کی سزا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورہ النور میں زانی کی سزا پوری شریعت اسلامیہ میں کسی جرم کی سزا اتنی سنگین اور اتنی ہیبت ناک اور اتنی دردناک سزا کسی اور جرم کی نہیں۔ مثال کے طور پر چور چوری کرتا ہے، اس کی سزا زیادہ سے زیادہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے دوسرا ہاتھ کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے اس کا پاؤں کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دو۔ کسی نہ کسی صورت میں اس کے لیے کچھ رعایت ہے۔ اسی طرح شرابی ہے، شرابی کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اور ایسے کوڑے جس سے اس کی جان کا خطرہ نہ ہو۔ مگر زانی کی سزا، ایسا زانی جو شادی شدہ بھی ہے، زنا کا ارتکاب کرے، اعتراف کر لے، یا پھر 4 گواہ موقع کے موجودگی کے اس کی گواہی دے، تو شریعت اسلامیہ میں اس زانی کی سزا یہ ہے کہ پتھروں سے اس کو سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ اگر عورت ہے، زانیہ ہے، تو اس کو زمین میں گاڑ کر اوپر سے تب تک پتھر مارے جائیں جب تک اس کی جان نکل نہیں جاتی، مار نہ جائے۔ اور اگر مرد ہے تو پھر اس کو گاڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھر کھا کھا کر بالآخر اس کی موت واقع ہو جائے۔ صرف ایک مرتبہ زنا کی ہے،
اور اس کی کوئی معافی نہیں سوائے اس آدمی کے جس نے تنہائی میں اس گناہ کا ارتکاب کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو اس نے بتایا نہیں، کوئی اس کا گواہ نہیں۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تنہائی میں اس نے توبہ مانگ لی، پکی توبہ کر لی، تو یہ انسان دنیا میں بھی سزا سے بچ گیا، آخرت کی سزا سے بھی بچ گیا، کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے پردے کا اور تلقین کی ہے کہ ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، اللہ پاک تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ اس کے بارے میں ہے جو عادی مجرم نہ ہو، عادی نہ ہو۔ اب مکے کے کافر، ان کا طریقہ کیا تھا؟ دور جہالت سے لے کر آج تک اس بے حیائی کے بارے میں اور زانی لوگوں کی سوچ ایک ہی چلی آ رہی۔ ان کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں اور میلوں میں اور مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر جب گپ شپ کرتے تھے تو فخر کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے فلاں عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور پھر عشق کی باتیں مجلس کے اندر سنا کر فخر محسوس کرتے، عشقیہ شعر، عشقیہ گندی باتیں، اور اپنے گندے راز لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ بیان کرتے۔ اس قدر وہ لوگ گندے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کرنے کا موقع آتا، کرتے تھے طواف خانہ کعبہ، حج بھی کرتے تھے، مگر حالت ان کی یہ تھی کہ کپڑے اتار کر الف ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور اس کی لاجت کیا بیان کرتے؟ شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم اب اللہ کے گھر میں آئے ہو، طواف کرنا چاہتے ہو، اب تمہیں پاک ہونا چاہیے، لیکن جو کپڑے تم نے پہنے ہیں یہ تو ناپاک ہیں، لہذا ان کپڑوں کو اتارو اور بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ یہ ان کا آگے سے جواب ہوتا تھا کہ ہم ننگے ہو کر اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کپڑے پاک نہیں۔ یہ عجیب منطق تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو دھو لیتے، کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتے، مگر شیطان نے ایسی ان کی بات مانی کہ اللہ کے گھر میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور تفاصیل میں آتا ہے کہ ایک زانی جوڑا، اس نے حرم کے اندر بدکاری کا ارتکاب کیا، زنا کیا اللہ کے گھر میں۔ ایک مرد جس کا نام تھا اوصاف اور عورت کا نام نائلہ، زنا کاری کی اللہ کے گھر میں۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ ان کو پتھر بنا دیا، اسی وقت پتھر بن گئے۔ جب پتھر بن گیا تو ادھر ہی پڑے رہے۔ جن لوگوں نے ان کا حال دیکھا انہوں نے تو شاید کچھ عبرت حاصل کی، مگر جب اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک بت کو صفا پہاڑی پر رکھ دیا، دوسرے کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا۔ وہ زانیوں کے بت تھے، پتھر تھے جن کو اللہ پاک نے بطور سزا پتھر بنا دیا۔ اور پھر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کا جو چکر ہے، جو طواف ہے، یہ ان کی وجہ سے۔
مگر رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حج کے طریقے بھی بتائے، مناسب بھی بتائے، اس کے مقاصد بھی بتائے اور ساری وجوہات بھی بتائی، اور اللہ کے گھر کو بھی بتوں سے پاک کیا، صفا اور مروہ کو بھی ان گندے بتوں سے پاک کیا، اور کہا کہ یہ صفا اور مروہ کے جو چکر ہیں یہ صحیح ہے، یہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے ان کے چکر کاٹے تھے اپنے بچے کی پیاس کی شدت کی وجہ سے، کبھی وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتے کبھی مروہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن وہ ہیں ولا یزنون، وہ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اور زنا کے قریب جانے کے جتنے راستے ہیں اللہ نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ ایک مومن آدمی، ایک نمازی آدمی، ایک متقی آدمی، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اس کے لیے زنا کے سارے راستے بند ہیں۔ کون سے راستے ہیں زنا کاری؟ پہلا راستہ اس نظر کی حفاظت کا حکم ہے کہ یہ زنا کے ملوث ہونے کا سبب بنتی ہے، لہذا حکم دیا اہل ایمان کو، مردوں کو، عورتوں کو کہ اپنی نظروں کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے۔ سورہ نور میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو، مومن مردوں کو یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جب راستے پہ چلنا ہے یا غیر محرم کا سامنا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، راستہ بھی دیکھنا ہے مگر اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے چلنا ہے، اور اگر غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے تو یہی بات حضرت علی نے پوچھی اللہ کے رسول، اگر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے تو پھر فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے کیونکہ راستہ بھی دیکھنا ہے، اچانک ہو سکتا ہے، مگر اس نظر کو جھکا لینا ہے، ہٹا لینا ہے، پھیر لینا ہے، پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا، یہ مومن بندے کی شان کے خلاف ہے۔ عباد الرحمن اس بات کا مکمل اہتمام کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حیا والے تھے، اتنا حیا کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، حالانکہ نہ آپ کی سوچ پہ شک ہو سکتا ہے، نہ آپ کی نظر پہ شک ہو سکتا ہے، نہ عمل پہ شک ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود صحابی کہتے ہیں کہ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی کہیں زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے، پاک دامن تھے، کہ آپ کے حیا کا عالم یہ تھا کہ اپنے چھوٹا سا حجرہ ہے، وہی حجرہ جو آپ روضہ پاک کی شکل میں ہے، اس حجرہ پاک کے اندر نبی پاک درمیان میں ایک چادر لٹکائی ہوئی، اور اس چادر کے لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتی ہے، کوئی خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہونا چاہتی ہے تو اس کو حجرہ میں آنے کی اجازت ہے، مگر اس چادر کے پیچھے ہے، آگے نہیں آ سکتی ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود ہوتی،
اور بیوی کی موجودگی میں پردے کے پیچھے کسی خاتون کی بات سنتے تھے، اس کے مسئلے کا جواب دیتے تھے، یا وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تو اس کا اسلام قبول بھی کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت مسلمان ہونے کے لیے آئی، اس کو طریقہ بتایا اسلام قبول کرنے کا۔ اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ نبی پاک اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں جس نے مسلمان ہونا ہے۔ اب یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، مگر اس کو چونکہ علم نہیں تھا، اس نے چادر کے ایک طرف سے اپنا ہاتھ اندر بڑھا دیا نبی پاک کی طرف کہ آپ میرے ہاتھ پر، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک فوراً سخت غصے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ عورت سے کہو کہ اپنا ہاتھ فوری پیچھے کر، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کا ہاتھ دیکھنے کی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی، بیعت لینے کی، بلکہ عورتوں کی بیعت زبانی کافی ہے، ان کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ ہاتھ پر بیعت لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا والے تھے اور حیا کا درس دیا کرتے۔ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، یہ حدیث میں واقعہ ہے کہ وہ راستے کے قریب پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے جاہل لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر پردے کا اہتمام کیے اور بغیر لوگوں کی پرواہ کیے وہ راستے کے کنارے پیشاب کرنے بیٹھ جاتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو پھر چلتے جاتے۔ اس وقت چونکہ یہ واش روم نہیں تھے، بیت الخلا نہیں تھے، جنگل میں جانا ہوتا تھا، تو نبی پاک چلتے جاتے چلتے جاتے چلتے جاتے حتیٰ کہ بعد پر کئی میل کا سفر کر کے لوگوں کی آنکھوں سے مکمل اوجھل ہو کر کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تھے۔ اور آپ کا یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی چٹان نہیں مل رہی، کوئی اوٹ بھی نہیں مل رہی، کوئی پردہ بھی نہیں مل رہا۔ دیکھا کہ درخت ہیں تو وہ بھی دور دور کھڑے ہیں، تو نبی پاک نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت نبی پاک کے ساتھ چل پڑا۔ پھر دوسرے درخت کو پکڑا، اس کو کہا میرے ساتھ چلو، اور وہ بھی چلتا ہوا اس درخت کے پاس آ گیا۔ پھر تیسرے کو پکڑا، چند درختوں کا ایک جھنڈ بن گیا، اور اس جھنڈ میں چھپ کر نبی پاک قضائے حاجت سے فارغ۔ اتنا حیا والا نبی اور اتنا پاک دامن اور اتنا حیا کا درس کہ جب راستے کے کنارے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ننگا ہو کے بیٹھا ہو، اب اسے تو کچھ نہیں کہا، مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، اللہ کی تعریف کی، اور پھر فرمایا ان اللہ حی ستیر، کہ لوگوں تمہارا رب بھی بڑا حیا والا اور بڑا پردے والا ہے، تمہارا نبی بھی بڑا حیا والا اور بڑا پردے والا ہے۔ فائزہ احدکم قضا احدکم منکم حاجتہ، جب بھی تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا چاہے، فلیستتر، تو اسے چاہیے کہ پردے کا پورا اہتمام کر کے بیٹھے، ایسے ننگے ہو کر راستوں پر مت بیٹھو، یہ لعنت والا کام ہے، اور ایسے لوگوں کا فرمایا اللہ کی لعنت ہے جو لوگوں کے راستوں میں پیشاب کرتے ہیں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر پیشاب کرتے ہیں، یا سائے والی جگہوں پر پیشاب کرتے ہیں،
فرمایا یہ لعنت والے کام ہے، بعد آ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا درس دیا، اور وہ درس یہ ہے کہ مومنوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلو، نظر پڑتی ہے تو اس کو بچا کر چلو، اور مومن عورتوں کو الگ سے حکم دیا قرآن مجید، فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ یہ پاک دامنی کے اصول قرآن بھی بیان کرتا ہے اور صاحب قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں، جب نظروں کو جھکا کے چلو گی تو یقیناً اللہ پاک تمہاری عزت کی حفاظت بھی کر دے گا، تمہیں محفوظ رکھے گا ہر شر سے، ہر شیطانی وار سے، ہر شیطانی حملے سے۔ اور رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دو قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، معراج کے موقع پر یا خواب کے موقع پر۔ خواب میں بھی آپ کا ایک لمبا خواب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جہنم کے مناظر دکھائے، اور ان مناظر میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک تنور ہے جس کا منہ تنگ اور نیچے سے بڑا کھلا، آگ کے ساتھ بھرا ہوا، اس کے اندر چیخو پکار ہے، واہ ویلا ہے۔ میں نے جھانک کر اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں۔ حال ان کا یہ تھا کہ جب آگ کا شعلہ اس کی تندور کی تہہ سے اٹھتا تو اس شعلے کے ساتھ جلتے ہوئے منہ تک آ جاتے، پھر نیچے چلے جاتے، پھر شعلہ ان کو اچھالتا، ان آگ کے شعلوں میں ان کو کباب کی طرح بھونا جا رہا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور ننگے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ننگا ہونا پسند کیا، ننگا پن کو ترجیح دی، بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کیا۔ آج اس آگ کے تنور میں ان کو کباب کی طرح بھونا جا رہا ہے، اور یہ سزا ان کی کبھی ختم نہیں ہو۔ آپ نے معراج کے موقع پر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے گوشت پڑا ہے، انتہائی گلا سڑا اور انتہائی غلیظ اور بدبودار، دوسری طرف صحیح گوشت بھی پڑا ہو، تو وہ اس صحیح گوشت کو چھوڑ کر گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، اپنا پیٹ پا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ بھی شادی شدہ زانی ہیں کہ جنہوں نے حلال راستے کو چھوڑ کر زنا کا راستہ اختیار کیا، اور یہ گندا سڑا گوشت آج اس کے بدلے میں ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے مومن بندے وہ کبھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہیں پکارتے، شرکیہ پکار ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے۔ نمبر 3 ولا یزنون، اور کبھی زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں بے حیائی سے، بدکاری سے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک اس بندے کا ذکر کیا، فرمایا راجل دعت ہو امرات ذات منصب و جمال، جس کو تنہائی میں کسی حسب نسب والی، حسن و جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی، اور اس نے کہا اتنی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کبھی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ مومن بندوں کی شان کے خلاف اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، برائی سے بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس خوش نصیب کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، خصوصاً سیدنا یوسف علیہ السلام، جب ان کو عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے برائی کی دعوت دی اور 7ویں کوٹڑی میں جا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا مجھے دیکھ تو لو، کہا نہیں، میری یہ نگاہیں کسی غیر محرم کو دیکھنے، میرے رب نے ان پر پابندی لگا دی، نہیں دیکھا، وہاں سے بھی بچے۔ پھر جب زلیخا نے مصر کی ساری حسین و جمیل عورتوں کو جمع کیا، دعوت کی اپنے گھر، کیونکہ انہوں نے تانا دیا کہ تم اپنے غلام پر فریفتہ ہوگی ہو، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے۔ اس نے کہا یہ غلام نہیں، کبھی دیکھو تو صحیح، دیکھنے آ گئی۔ اب جب ساری بیٹھی ہیں، سامنے پھل پڑے ہیں، چھریوں سے کاٹ کر کھا رہی ہیں، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، کہا ایک دفعہ آج یہاں سے گزر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی گزرے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے، اور ان مصر کی عورتوں کو دیکھا تک نہیں۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہوش حواس گم کر بیٹھی اور چھریاں پھال کے بجائے اپنی انگلیوں پر چلا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا۔ اگر رحمت کائنات کو دیکھ لیتی، کونین کے تاجدار کو دیکھ لیتی، امام الانبیاء کو دیکھ لیتی، تو پھر انگلیاں نہیں اپنے گلے بھی کاٹ کے بیٹھ جاتی۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو پوری انسانیت سے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، مگر حسن کے ساتھ ساتھ حیا بھی عطا کیا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم خود پاک دامن ہوں، اپنی اولاد کو پاک دامنی کا درس دیں، اور اگر پاک دامنی اختیار کرنی ہے تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے، انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا پڑے، ان پاک باز لوگوں کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ آج کا یہ بے حیائی کا دور، یہ کیبل نیٹ ورک، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، اس نے آج ہماری موجودہ نسل کا حیا کا جنازہ نکال دیا۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔
اگر حیا چاہیے تو مسجد میں آئیں، قرآن پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، انبیاء کرام کی سیرت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، قرآن کو صحیح دین کی تعلیم دیں، تو یقیناً اللہ پاک ہماری اس کوشش کو ضرور قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ چھوٹا سا اعلان ہے، مسجد کے کئی کام الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، کافی بڑے کام ہیں جو ہو چکے ہیں، مگر کئی چھوٹے کام ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ ان میں ایک ہمارا کام ہے ماربل کا، یہ جو ساتھ والی گلی ہے اور پیچھے والی گلی ہے، اور یہ سیڑھیاں جو اوپر والے پورشن میں جا رہی ہیں، اور اوپر یہ جو خواتین کا حال ہے اس کے سامنے برآمدہ ہے، تو یہ پروگرام ہے ہمارا ماربل لگانے کا۔ یہ خرچہ ہے تقریباً 2 لاکھ کا، اور اس میں 1 لاکھ کی ہماری تیاری ہے۔ باقی جو 1 لاکھ ہے وہ ہم سارے مل کر کوشش کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے آج اور آئندہ جمعہ تک، تو انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ کام اللہ کا ہے، اللہ کے گھر کا ہے، اللہ نے کرنا ہے، نہ میں نے یا کسی اور نے نہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، خواہ وہ مٹیریل کی صورت میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، جتنا بھی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، توفیق دی ہے۔ ایسے کام میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ لوگ تو فضول خرچی کے کاموں میں لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ آج بھی اور آئندہ جمعہ تک اپنا حصہ جمع کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ کام ہم اولین فرصت میں چند دنوں کے بعد شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔